ہم تو یہاں پر بیٹھی جو ہے وہ پبلک سرونٹ ہیں. عوام اینی ٹائم ہمیں جو ہے وہ بتا سکتی ہے. ہم یہاں پر ان کو ویلکم کریں گے. کھڑی ہوئی ہیں پورے میدان میں, وہاں پر ہم ان کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریسٹور کر لیں گے. کوئی ایسا کھڈا یا کوئی ایسا ڈچ وغیرہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا, سب ریسٹور ہوں گے انشاءاللہ. جو انلیگل کٹنگ ہے, انلیگل کٹنگ کے حوالے سے جو ہم سے این او سی نہیں لیتا, وہ اگر ہمارا روڈ ڈیمیج کرتا ہے تو باقاعدہ ہم ایف آئی آر کرتے ہیں. اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کٹنگ ہوتی ہے تو فل فور ہم وہ کٹنگ جو ہے وہ ڈیمیج جو ہے فل فور ہم اس کو ریسٹور نہیں کرتے. اس کی کچھ وجہ ہے, کیونکہ روڈ آلریڈی کمپیکٹ ہوا ہوتا ہے, تو وہ جہاں پر کٹنگ ہوتی ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پھر لوز ہو جاتا ہے. رسوئی گیس والے ہیں, ان کا تقریباً 3 to 4 months کمیشننگ اور ٹیسٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. وہ جب جو ہے وہ اپنا پائپ ڈالتے ہیں, وہ باقاعدہ پہلے لیکیج وغیرہ چیک کر کے پھر ہمیں وہ جو ہے وہ لیٹر کرتے ہیں کہ ابھی آپ اس کو ریسٹور کر دیں. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی بی ون نیوز پېښې شبانې ستاسو کوربه سعید باچا تاسو مخاطب دی. ګرانو کتونکو, لږ ورځې مخکې مونږ د مردان د کندو په حوالې سره چې کومې دلته کې کډې کېږي ځای په ځای, په هغې باندې مونږ یو 2 پروګرام وکړل. دلته کې د ډېر ذمهدار افیسر سره ناست یو, د هایوې ایکسین د مردان انعام الحق صاحب سره. دې نه مونږ په دغه لړ کې پوښتنه کوو چې د مردان کې کم کډې روانې دي, د کم کټینګ کېږي, د عوامو دې کې پیدا څومره ده, دا د څه دپاره کېږي, دا کم ترقیاتی کارونه دي او دا به کله ډکېږي. اچھا جی, یہ بتائیں آپ, یہ جو مردان میں جگہ جگہ کھڑے ہو رہے ہیں, روڈیں بھی کٹ رہی ہیں, محلوں میں بھی کٹنگ ہو رہی ہے, فٹ پاتھ بھی کٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں ہمارا موقف جاننے کے لیے. ایکچولی پہلے میں آپ کو یہ کلیریفائی کر لوں کہ یہ جو انلیگل روڈ کٹس ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے, انلیگل کون سا ہے, لیگل کون سا ہے. جس بھی ڈپارٹمنٹ کو, ایجنسی کو کسی جگہ پہ وہاں پر اگر ہم سوئی گیس والوں کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پر اگر ان کا پائپ جو ہے وہ اس کا ڈایا کم ہے, کہ گیس کا ایشو ہے, پریشر کم ہے, اس وجہ سے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ اپلیکیشن دیتے ہیں اس روڈ کے حوالے سے کہ جی کو آپ جو ہے وہ اس روڈ کا ہمیں اسٹیمیٹ دے دیں, کہ ہم ریسٹوریشن چارجز کے اسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ ہم اس میں پائپ ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارا فیلڈ سٹاف موقع پہ جاتا ہے, پراپر ایز پر سائٹ اسٹیمیٹ وہ بناتا ہے. اسٹیمیٹ وہ ہم جو ہے وہ سوئی گیس والوں کو فارورڈ کرتے ہیں. اس اسٹیمیٹ پہ جو ہے وہ پوری اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے کہ ریسٹوریشن چارجز اتنے ہیں, آپ اتنے ہمیں ان شیپ آف سی ڈی آر سبمٹ کریں. سیم سوئی گیس والے پروسیس کر کے ہمیں وہ ان شیپ آف سی ڈی آر وہ ہمیں وہ اماؤنٹ دیتے ہیں جس سے ہم نے وہ ریسٹور کرنا ہوتا ہے. پھر ہم اس کے بعد ان کو این او سی الاؤ کرتے ہیں, لیکن این او سی بھی اس طرح ہم الاؤ نہیں کرتے کہ اس میں ہمارے ٹیو آرز ہوتے ہیں کہ آپ نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ نے جو ہے وہ روڈ کو کٹ کرنا ہے پراپر, تاکہ عوام کو بھی کوئی ایشو نہ ہو, لوگ جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ پراپر لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو, گزرنے میں ٹریفک کے حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو. اس کے بعد ہم جو ہے وہ پی سی ون, ہم اپنا اس پی سی ون کو ہم جو ہے وہ تھرو پراپر چینل ہمارے ایس سی صاحب ہیں, اس سے ہم پھر چیف صاحب کو جاتے ہیں, چیف صاحب سے پھر سیکٹری آفس میں ہمارے اپنے سیول جو سی این ڈبلیو کا سیکٹریٹ ہے وہاں پر ایک فورم ہے ڈی ڈبلیو پی, وہاں پر ہم وہ پریزینٹ کرتے ہیں, وہاں سے ایڈمنسٹریٹو اپروول لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ این آئی ٹی فلوٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی کنٹریکٹر ہو, کنٹریکٹر کو ہم نامینیٹ کرنے کے لیے کنٹریکٹر آئے تو پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی ریسٹوریشن ہے اس کو تھرو کنٹریکٹر جو ہے وہ پراپر ہم دوبارہ اس کو کور کر. یہ بتائیں, یہ تو بڑے لینتھی پروسیس ہے اس کے, جو ڈیمانڈ تک آتے ہیں, ڈیمانڈ آپ کرتے ہیں, ادھر سے آپ کو وہ پیمنٹ ہوتی ہے, پھر روڈ کٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کٹنگ تو روڈ کی ہو رہی ہے, گلی میں یا محلوں میں بھی ہو رہی ہے وہ کٹنگ, فٹ پاتھوں پر بھی ہو رہی ہے, تو وہ آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی آپ کور کرتے ہیں یا وہ ٹی ایم اے کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو ہمارے روڈ ہیں جو ہماری انوینٹری پہ ہیں اس کی ہم جو ہے وہ این او سی اگر ہم نے دی ہے تو ہم انہی کو ریسٹور کرتے ہیں. لیٹ آپ پی ٹی سی ایل والے ہیں, پی ٹی سی ایل والے آج کل آپٹیکل فائبر ہے, نیو ٹیکنالوجی ہے, اب وہ آپٹیکل فائبر کو جو ہے وہ لے کرنے کے لیے ہم سے این او سی لیتے ہیں تاکہ گھر گھر جو ہے وہ
نیٹ جو ہے وہ اس کی, کیونکہ اس میں سپیڈ اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ جو ہے وہ ڈی ایس ایل جو پہلے تھا, تو اس میں ہم ان کو جو ہے وہ بھی عوام کو فائدہ ہے, مردان کے لوگوں کو فائدہ ہے, اس وجہ سے ہم ان کو این او سی دیتے ہیں, تو ان کو بھی ہم جو ہے وہ ریسٹور کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہمارا ایک ٹینڈر بھی ہوا ہے. یہ شمسی روڈ پہ سوئی گیس والوں نے جو ہے وہ پہلے ان کی لائن جو ہے وہ پائپ کا ڈایا کم تھا, پریشر کا ایشو تھا, وہ ابھی ہم نے ان کو این او سی دی تھی, انہوں نے وہاں پر وہ ایکسکیویشن کر کے دوبارہ پائپ جو ہے وہ 24 انچ ڈائی کا انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ لے کیا پائپ کو, تو ابھی اس کا آج ہمارا ٹینڈر ہوا ہے. ہم انشاءاللہ ود ان 2 ویکس وہ ہمارا میچور ہو جائے گا, کانٹریکٹ ورک آرڈر ایشو ہو جائے گا, تو ہم اس کا پراپر ریسٹور کر لیں گے. جتنے بھی جدھر بھی ایکسکیویشن ہوئی ہے کھڑی ہوئے ہیں پورے مردان میں, وہاں پر ہم ان کو جو ہے وہ بہت جلدی ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریسٹور کر لیں گے. ہمارا آج ٹینڈر ہوا ہے 3-4 روڈز ہیں, باقی اس پر بھی جو این او سی چارجز ہم نے ڈیمانڈ پہ لیا ہوا ہے کنسرن ایجنسیز سے, چاہے وہ پی ٹی سی ایل ہے, سوئی گیس والے ہیں, تو ان سے ہم نے وہ لیا ہوا ہے, تو پراپر ہم جو ہے وہ اس پہ ٹینڈر کریں گے اپروول لینے کے بعد, تو وہ ہم ان کو جلد از جلد جو ہے وہ ریسٹور کریں گے. کوئی ایسا کھڈا یا کوئی ایسا ڈچ وغیرہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا, سب ریسٹور ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ جو اس سے پہلے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ریکارڈ پرووائڈ کر دیں گے, اور ابھی جو ہم کریں گے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. اور دوسرا ایک اور اس میں بات کر لوں کہ جو انلیگل کٹنگ ہے, انلیگل کٹنگ کے حوالے سے جو ہم سے این او سی نہیں لیتا, وہ اگر ہمارا روڈ ڈیمیج کرتا ہے تو باقاعدہ ہم ایف آئی آر کرتے ہیں, تھرو ڈی پی او صاحب کو ہم لیٹر کرتے ہیں, کنسرن ایس ایچ او کو, ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ موقع پر پہنچ کر وہاں پر کام جو ہے وہ بند کروا کر باقاعدہ ان کے اوپر پینلٹی ہم امپوز وہ کرواتے ہیں تھرو پولیس ڈپارٹمنٹ, باقاعدہ ایف آئی آر. آپ نے ابھی بات کی ایف آئی آر کی, انلیگل کٹنگ جو ہو رہی ہے, تو اس طرح کچھ ہوا ہے پہلے, آپ نے کچھ ایف آئی آر کاٹے اس پر؟ بالکل, اس سلسلے میں ہم نے پوہان کالونی میں یہ ہوا تھا, 1-2 اور روڈز ہیں وہاں پر ہم نے یہ ہوا تھا, ارم کالونی میں ہوا تھا, باقاعدہ انہوں نے وداؤٹ این او سی ہم نے ان کے اوپر ایف آئی آر کی تھی. ابھی پھر پراپر انہوں نے این او سی لی ہے, ابھی ڈیمیج ہوئے تو وہ بھی ہم ریسٹور کر لیں گے. اور 1-2 روڈ اور ہیں جدھر ہم نے باقاعدہ ایف آئی آر کی ہے. جو کھڈے بنتے ہیں اس سے پہلے وہ جو ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں جی کہ یہ آپ کا روڈ ہے, اس کی اتنی لینتھ ہے, اتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں, وہاں پر ہم جو ہے وہ کیبل ڈال رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ پائپ ڈال رہے ہیں, تو ہم وہ روڈ آپ کا جو ڈیمیج کریں گے اس کے اوپر آپ ریسٹوریشن چارجز کا ہمیں ایسٹیمیٹ دیں. ہمارا فیلڈ سٹاف موقع پہ جاتا ہے, تھرو ان کیبل والوں کا بھی ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, ہمارا فیلڈ سٹاف بھی ہوتا ہے, موقع پر وہ جو ہے وہ ڈائمینشنز لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا فیلڈ سٹاف اس کے اوپر ایسٹیمیٹ بناتا ہے. وہ ایسٹیمیٹ پھر ہم کیبل والوں کو, پی ٹی سی ایل والوں کو یا سوئی گیس والا کوئی بھی ایجنسی ہے جس کو این او سی چاہیے, ہم ان کو تھرو اپنے لیٹر ہم ان کو دیتے ہیں. شہیدان بازار میں ایک شکایت آئی تھی, ادھر کھڑے بن گئے تھے, اس حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ تھا, وہ لیگل تھے کہ انلیگل تھے؟ دیکھیں, وہ ہم نے بالکل ان کو ہم نے این او سی دی تھی, بور کٹنگ کے لیے ان کو این او سی ہم نے پرووائڈ کی تھی کہ وہ آپٹیکل فائبر, پی ٹی سی ایل والے آپٹیکل فائبر کا وہاں پر کو لے کر رہے تھے, ہم نے این او سی دی تھی. اس کے بعد پراپر طریقے سے ہم نے اس کو ریسٹور بھی کروا دیا ہے, پراپر جو وہاں پر کھڑے تھے ان کو باقاعدہ طور پر ہم نے وہ کر دیا ہے. اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں کہ اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر کٹنگ ہوتی ہے تو فل فور ہم وہ کٹنگ جو ہے ڈیمیج جو ہے فل فور ہم اس کو ریسٹور نہیں کرتے. اس کی کچھ وجہ ہے, چونکہ روڈ آلریڈی کمپیکٹ ہوا ہوتا ہے, تو وہ جہاں پر کٹنگ ہوتی ہے ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پھر لوز ہو جاتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے وہاں پر چھوڑتے ہیں فلنگ کر کے, جسٹ فار ٹیمپرری سینڈ فلنگ کر کے, بیچ میں ہم جو ہے وہ پانی ڈال کے کہ یہ جتنا کمپیکٹ ہو سکے وہ ہو جائے, پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر پی سی سی کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ آج ایکسکیویشن ہو گئی ہے تو ویری نیکسٹ ڈے یا اسی ٹائم ہم اس کو فل کر دیں گے, کل بھی وہ روڈ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا. سیم اب جس طرح سوئی گیس والے ہیں ان کا تقریباً 3 to 4 months کمیشننگ اور ٹیسٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے. وہ جب جو ہے وہ اپنا پائپ ڈالتے ہیں وہ باقاعدہ پہلے لیکیج وغیرہ چیک کر کے پھر ہمیں وہ جو ہے وہ لیٹر کرتے ہیں کہ ابھی آپ اس کو ریسٹور کر دیں, کیونکہ اگر ہم اس سے پہلے کر دیں گے تو وہ پھر دوبارہ اگر لیکیج ہوگی تو دوبارہ وہ ایکسکیویٹ ہوگا, تو وہ پھر اور ایشو بن جاتا ہے. پھر جو ہے وہ انہوں نے چارجز دیے ہیں تو وہ پھر ڈبل ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے پہلے ہم کلیریفائی ہو کر وہ ہمیں کلیریفائی کرتے ہیں
ऑप्टिकल फाइबर वाले भी, PTCL वाले भी, सुई गैस वाले भी। जी बिल्कुल, वो हमें लेटर करते हैं कि हमने जो लाइन वहाँ पर बिछाई है या हमने जो पाइप वहाँ पर ले किया है, अभी हमारी टेस्टिंग कमीशनिंग हो चुकी है, लीकेज वगैरह हमने चेक कर ली है, बाकायदा उनके टेस्ट होते हैं, एयर टेस्टिंग उनकी होती है, सुई गैस वालों की कमीशनिंग होती है, मुख्तलिफ उनके 2-3 टेस्ट होते हैं। उसके बाद वो हमें अलाउ करते हैं, फिर हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो हम उसको फिल करते हैं। बड़ी मेहरबानी. अच्छा دا سدا جی دا تاسو ورید دا خبره دلته کې دوه خبرې مخې ته رالې د وخت کې په مردان کې په غټه سطح باندې د سوي ګیس چې څنګه لکه د مردان دلته کې د لوډ شیډینګ ښکارو د سوي ګیس او څومره چې داسې ډومېسټک صارفین و هغې ته دا شکایت و چې اکثر به ګیس لړه نو بیا به نه راته. اوس چې کوم سیسټم دګي دا 24 انچ پایپ دی او دلته کې په دې پایپ سره به د مردان تقریبا د سوي ګیس پری لوډ شیډینګ شي. دلته کې به لوډ شیډینګ یا ډېر کم شي یا بالکل ختم شي. فایبر کیبل دلته کې بچاویږي په ټول مردان کې د PTCL د دغه لاندې. نو هغه لکه دا ده چې لکه دلته کې چونکې مخکې هم داسې کرونا کې یا لکه ادروایز نور داسې دغه راغلي وو په هغې کې به انلاین سیسټم باندې ایجوکیشن هغې پرووایډ کړی و. خو لکه د نیټ سیسټم دلته کې بیکاره او خراب و. نو اکثر لکه سټوډنټان په ډېر زیات تکلیف و. په زرګونو سټوډنټان په هغه وخت کې د امتحاناتو نو دغه سبق نه محرومه شوي وو. دا لکه یو ډېر ښه دغه دی. تاسو ته واضحه شوه چې دلته کې باقاعده ټینډر وشو. د ټینډر نه پس دلته کې تاسو موږ یو داسې افیسر سره چې هغه د دې مردان ریسپانسیبل افیسر دی هغه ټولې خبرې مخې ته راوستې. مطلب کېده یو پروسس باندې راځي هغې دپاره باقاعده هغې دلته کې پنډونه جمع کړي هم هغه پنډونو لګولو دپاره باقاعده اوس ټینډر وشو. هفته دوه کې به انشاءالله د مردان دا کم چې کندې شوي دي د دې نه بهتر مردان جوړ شي.